الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں کئی اعتبار سے دوسرے تمام انسانوں پر اور دوسرے تمام صحابہ کرام پر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، ان کے سلسلے میں یعنی ان کا تعارف آپ کے سامنے، جس تعارف کی ایک کڑی آج کے تقریباً 4 ہفتے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، بیچ میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے یہ سلسلہ مکمل نہیں ہو سکا. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اور آج کے اس خطاب میں اس سلسلے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلوں کو بیک وقت صحابیت کا شرف حاصل ہے. آپ کے والد، آپ خود، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے، بیک وقت 4 کے چاروں پشت صحابی. یہ شرف اور کسی کو نہیں حاصل. آپ کا لقب صدیق، آپ کا لقب عتیق، آپ کا لقب اتقا، اور آپ نے اس امت کے لیے جو قربانیاں دیں، آپ نے اپنے مال سے جو اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی، دعوت اسلام کی خدمت کی، کتنے مظلوم اور بے سہارا لوگوں کو خرید کر کے آزاد کیا. بہت سارے احسانات ہیں اس امت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہم لوگ اس کے پہلے ہجرت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جو ہجرت کی، اور اس ہجرت کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا. یہ پوری تفصیل پیش کی جا چکی تھی. مدینہ پہنچنے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غار میں آپ نے سنا ثانی اثنین تھے، یار غار تھے، اور ہجرت کے بعد بھی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کوئی بھی بات ہوتی، اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا نام آتا تو ابوبکر، سب سے پہلے ابوبکر عمر. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کئی غزوات ہوئے، کئی اسلامی جنگیں ہوئیں. کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ رہے ہوں. غزوہ احد سے لے کر کے، غزوہ بدر سے لے کر کے آخر تک، غزوہ تبوک وغیرہ تک، سارے غزوات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل شرکت رہی، بھرپور شرکت رہی. اور صرف یہی نہیں کہ شرکت رہی، بلکہ بڑا قائدانہ رول ان کا رہتا تھا ان غزوات کے اندر. خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ اس طرح کرتے تھے کہ دوسرے لوگ تعجب کرتے تھے. تو کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں آپ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں، یہ معمولی شرف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے فضائل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کا بھی بڑا مقام ہے، ان کا بھی بڑا اونچا مرتبہ ہے، لیکن بہرحال حضرت ابوبکر کے سامنے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ محسوس کرتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ، یعنی دین کے معاملے میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے، چندے وغیرہ کی اپیل کرتے تھے، مسلمانوں کو کوئی ضرورت ہوتی تھی اعلان کرتے تھے، لوگ اپنا عطیہ پیش کرتے تھے لے آ کر کے۔ حضرت عمر دیکھتے تھے کہ ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے آگے آگے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ عہد کر لیا کہ آئندہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آئے گا تو میں ابوبکر سے بھی سبقت لے جانے کی کوشش کروں گا، یعنی ابوبکر سے بھی بڑھ چڑھ کر کے میں اپنا عطیہ، اپنا چندہ پیش کروں گا۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، نیکی کے کام میں سبقت کرنا، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، یہ عین مطلوب ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ فاستبقوا الخیرات وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم سے زیادہ کون عبادت کرتا ہے، ہم سے زیادہ کون صدقہ خیرات کرتا ہے، ہم سے زیادہ کون تلاوت کرتا ہے، ہم بھی اسی کے مقام تک یا اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اس سے اللہ کا شکر ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد کیا کہ آئندہ جب بھی کوئی موقع ملے گا میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت کروں گا اور ان سے بڑھ چڑھ کر کے اپنا عطیہ پیش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ آج موقع مل گیا ہے، گھر گئے اور اپنا آپ کے پاس جتنا مال تھا، جتنی بھی دولت تھی، اس کا 2 حصہ کیا۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھ دیا اور ایک حصہ یعنی اپنے پورے مال کا آدھا حصہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ڈھیر سارا مال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے پوچھا کہ عمر ماذا ابقیت لاہلک، ارے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اتنا ہی گھر میں بھی چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اچھی بات۔ حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مال رکھا۔ آپ نے پوچھا ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی کو چھوڑا ہے بس، یعنی سب لے کر کے چلا آیا ہوں، پورا کا پورا مال آپ کے قدموں کے نیچے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن میں سمجھ گیا کہ ابوبکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں ابوبکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ ہوتا تھا میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی یہ شخصیت تھی۔ کتنے نیک تھے، کتنے متقی پرہیزگار تھے، تقوی کی قرآن میں ان کو کہا گئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا یعنی بہت زیادہ تقوی کی صفت سے متصف تھے۔ آپ کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، اس نے ایک مرتبہ کچھ چیز لیا کر کے آپ کو کھلائی۔ حضرت ابوبکر کا معمول تھا کہ ان کا غلام جب کوئی چیز لے آتا تھا آپ کو کھلانے کے لیے تو پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے لائے ہو، جائز ناجائز، کہیں کوئی مشتبہ چیز تو نہیں۔
اس دن آپ نے وہ چیز کھا لی اور پوچھ نہیں سکے اس غلام سے کہ کہاں سے لائے. بعد میں یاد آیا تو پوچھا غلام سے کہ یہ بتاؤ کہ جو چیز تم نے ہم کو ابھی کھلائی ہے یہ کہاں سے لے آئے تھے؟ تو غلام نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں کہانت کرتا تھا، نجومی تھا، میں لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں بتاتا تھا اور اس سے مجھ کو پیسہ ملتا تھا، اسی پیسے کا یہ سامان تھا جو میں نے آپ کو کھلایا. ظاہر بات ہے کہ غلط چیز تھی. اب کیا ہو، کھا چکے ہیں، فوراً انگلی اپنے حلق تک ڈالی اور جتنا کھایا تھا سب الٹی کر دیا. ایک دانہ بھی منظور نہیں تھا کہ غلط ہمارے پیٹ کے اندر رہے. یہ تقویٰ کی صفت تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ کو جنت کی بشارت دی تھی. جنت کی بشارت میرے بھائیوں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، وہ بھی بار بار ملنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہ تو ہر انسان کے دل کی آرزو ہوتی ہے، لیکن جنت پانا یہ کوئی آسان چیز نہیں. جنت پانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ کیا، ہمارا حساب کتاب ٹھیک تھا، ہماری زندگی گویا کہ یعنی اللہ کی رحمت کے بعد ہماری زندگی یعنی ہم نے کچھ کیا دنیا کے اندر. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جنت عمل کے بدلے میں ملتی ہے. عمل بھی انسان کا ہونا چاہیے اور پھر اللہ کی رحمت. تو جنت ملنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ساری تگودو ایک مسلمان کی اسی واسطے ہوتی ہے. ساری اس کی عبادت، ریاضت، محنت، اس کی پوری زندگی اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیتے جی کئی بار جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی. عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی تھی، نمبر 1 پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کے مناقب میں، آپ کے فضائل میں بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی بڑے صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگی مہم پر آپ کو بھیج رہے تھے. جانے سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے آئے اور اس ملاقات میں ایک سوال کر دیا. حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول، من احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے پیارا کون ہے آپ کے نزدیک؟ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ حضرت عائشہ سے. حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ عائشہ کے باپ یعنی حضرت ابوبکر سے. پوچھا اس کے بعد؟ کہا کہ حضرت عمر سے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں رک گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر بالکل آخر میں آئے، تو میں نے کہا کہ بس اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد بھی کئی لوگوں کا نام آیا. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت سے، حضرت عائشہ تو ان کی بیوی تھی، ام المومنین تھی، ان سے تو محبت ان کو ہونا وہ فطری ہے، لیکن عام انسانوں میں سب سے زیادہ آپ نے کہا کہ محبت ہے اگر کسی سے تو نمبر 1 پر ابوبکر ہے، نمبر 2 پر عمر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت سے فرمایا. محمد ابن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کا نام ہے محمد ابن حنفیہ. حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے، ماں کی طرف نسبت. حضرت علی جو خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ بنے،
تو ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے. تو محمد ابن حنفیہ، یہ سب بخاری کی روایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابا جان یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت ابوبکر. آج دیکھیے کہ لوگ حضرت علی کے بارے میں کیا کیا پھیلاتے رہتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابوبکر ہے. یہ حضرت علی گواہی دے رہے ہیں. انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد، کہا کہ عمر ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر ہے نمبر 1 پر، نمبر 2 پر عمر ہے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب پوچھوں گا کہ اس کے بعد تو کہیں گے کہ عثمان ہیں، تو میں نے اپنی ہی طرف سے کہا کہ ثم انت، کہ ابا جان اس کے بعد تو آپ ہیں. کہا کہ نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میری کیا حیثیت ہے. تواضع ان کا تھا، ورنہ یہ مسلم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے ان 3 صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پر ان کا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میری کیا حیثیت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان مرتبے قائم کرتے تھے. کننا نخیر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان میں سے سب سے افضل کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہم کہتے تھے کہ نمبر 1 پر ابوبکر، نمبر 2 پر عمر، نمبر 3 پر عثمان. اللہ کے رسول موجود ہے، ان کی موجودگی میں یہ مشہور تھا کہ ہم لوگ یہ بات کہتے تھے. یعنی صحابہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ نبی کے بعد اگر کوئی معزز شخصیت ہے اور کوئی متفق علیہ اور کوئی سب سے دیندار اور کوئی سب سے افضل انسان ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان ہے. یہ صحابہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے بارے میں بیان کیا کہ جنت میں اتنے دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو دروازہ ان کے مناسب ہوگا. مثلا جو نماز والے ہیں وہ باب الصلاۃ سے ان کو بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ والے ہیں ان کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا، جو روزے والے ہیں ان کو باب الصیام اور باب الریان سے پکارا جائے گا، سب کو بلایا جائے گا. کئی دروازوں کا آپ نے ذکر کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ باب الصلاۃ سے بھی پکارا جائے، باب الصیام سے بھی، باب الزکوٰۃ سے بھی، باب الصدقہ، 7-8 دروازے جن کا آپ نے تذکرہ کیا. کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ کہا کہ ہاں. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، کہا کہ ابوبکر مجھے امید ہے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. اور اس کے پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ پوچھا کہ آپ میں سے کون آج روزے سے، نفلی روزے کی بات، حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ہوں. آج کس نے کسی جنازے میں حاضری دی؟ اللہ کے رسول میں نے حاضری دی. کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ اللہ کے رسول میں نے کی. اس طرح سے کئی چیز آپ نے سوال کیا، ہر ایک میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا، میں نے کیا. اس موقع پر آپ نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جس انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں گی وہ جنت میں جائے گا.
تو اسی طریقے سے یہ جنت کے دروازوں کی بھی بات آپ نے کہی کہ ابوبکر آپ کے بارے میں تو مجھے قوی امید ہے کہ ہر دروازے سے آپ کو پکارا جائے گا، ہر طرف آپ کے نام کا اعلان ہوگا اس دن۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، 5 دن پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا تھا مسجد کے اندر، بیماری کی حالت میں سر پر پٹی بدی ہوئی تھی، آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عنده، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اس بندے کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے یہاں جانا پسند کرے۔ 2 آپشن اس کے سامنے ہیں، چاہے تو دنیا ہی میں رہے اور چاہے تو اللہ کے یہاں جانے کو پسند کرے۔ فاختار ما عنده، اس بندے نے اللہ کے یہاں جانا پسند کیا، اس آپشن کو چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو یہ سنتے ہی ابوبکر زارو قطار رونے لگے اور کہا کہ فدیناک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی ماں باپ سمیت آپ کے اوپر قربان جائیں۔ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے تھے کہ ہم تعجب کر رہے تھے اس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کسی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دیا، اس نے فلاں آپشن چنا، اور یہ کہتے حضرت ابوبکر رو رہے۔ کہا کہ بعد میں سمجھ میں آیا ہم کو کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ فکان اعلمنا یا اعلم الناس، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار، ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یا آپ کے اس قول میں اس بندے سے مراد خود آپ ہیں، اور واقعی وہی تھے جیسا کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ فکان ابوبکر عالمنا، ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے، ہم میں سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ اسی موقع پر اور اسی خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابوبکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے رفاقت کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے، تو حضرت ابوبکر کا ہے۔ آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ سب سے زیادہ میرے اوپر میرا ساتھ اگر کسی نے دیا ہے اور اپنا مال خرچ کیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابوبکر۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، بار بار آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض الموت کے اندر جب تک آپ کی صحت اس لائق تھی کہ کسی بھی طرح سے بمشکل تمام ہی مسجد میں آتے تھے، آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، ہمیشہ آپ ہی نے نماز پڑھائی۔ لیکن 4 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھا کر کے آپ گئے تو اس کے بعد آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور برابر رہ کر کے آپ کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی۔ عشاء کا وقت ہو گیا، تاخیر ہونے لگی، آپ نے پانی منگایا، غسل کیا تاکہ بخار میں کچھ کمی ہو تو جائیں نماز پڑھائیں۔ پوچھتے تھے بار بار کہ اصل المسلمون، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ کئی مرتبہ جب
آپ نے غسل کیا اور اس کے باوجود طبیعت اس لائق نہیں رہی کہ مسجد میں آ سکیں، تو کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا کہ حضرت ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کے والد تھے ابوبکر، کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابوبکر بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مقام پر، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو شاید ان کو اپنے اوپر قابو نہ رہ جائے، اس لیے آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حالانکہ یہ لوگ، حضرت عائشہ بھی جانتی تھیں کہ ان کا، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کے مصلی پر کوئی کھڑا ہوگا تو لوگ نہ جانے کیا کیا سوچیں گے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد کو اس جگہ کھڑا کیا جائے اس وقت۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی کو کہو وہی نماز پڑھائیں گے۔ کئی مرتبہ، ایک بار آپ نے سختی سے کہا کہ وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، کہا کہ اللہ بھی اور تمام مسلمان بھی ابو بکر ہی کو چاہتے ہیں، اللہ بھی اور تمام مسلمان بھی ابو بکر ہی کو چاہتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہنا کہ اللہ بھی ابو بکر کو چاہتا ہے، گویا کہ یہ اشارہ تھا، صاف اشارہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت تھی کہ ابو اپنی جگہ پر ابو بکر کو کھڑے کرائیں امامت کے لیے۔ گویا ابو بکر کا جو انتخاب تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا۔ وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا، وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور جمعرات کے دن عشاء کی نماز پڑھائی، پھر جمعہ، سنیچر، اتوار، تینوں دن پانچوں نماز، 15 نمازیں ہوئی، اور ایک نماز ادھر، اور ایک نماز پھر سوموار کی فجر کی، 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی زندگی کے اندر 17 نمازیں لوگوں کو پڑھائیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے پڑھائیں، اور اصرار کے ساتھ آپ نے کہا کہ نہیں، ابوبکر کے علاوہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ یہ ابوبکر کی فضیلت ہے، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں حاصل ہے میرے بھائیو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن، یعنی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کے دن، چاشت کے وقت، یعنی ظہر سے پہلے جب دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی، انتقال ہو گیا، اس وقت ابوبکر مدینے سے کچھ فاصلے پر ان کا مکان تھا، وہاں تھے۔ خبر ملی، فوراً آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر سے ڈھانک کر کے رکھا گیا تھا، چادر ہٹائی چہرے سے، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا کہ طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول زندہ مردہ ہر حالت میں آپ پاکیزہ ہیں۔ پھر چادر اڑھا دی، باہر آئے مسجد میں، دیکھا کہ مسلمان بالکل بے قرار، بے چین ہیں، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، اس لیے کہ معمولی چیز نہیں تھی نا، آخری نبی، سید الاولین والآخرین، یہ ہم کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، یہ سوچ سوچ کر کے مسلمان سمجھے کہ ہوش و حواس کھو رہے تھے۔ اور ان مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے آگے تھے، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تلوار لیے گھوم رہے تھے، کہا کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ حضرت ابوبکر مسجد کے اندر پہنچے، کہا کہ عمر بیٹھیے، بیٹھایا، خطبہ دیا، کہا کہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، اِنَّكَ لَمَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو مرنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ، قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنائی، کہا کہ یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی موت آئے گی، سب کو موت آئے گی، کوئی بچے گا نہیں اس دنیا کے اندر،
اور دوسری آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ کے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آئے اور گئے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ سن لو ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ یہ آیتیں پڑھیں اور پھر کہا کہ الا ان من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ کہا کہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ اتنے لوگوں میں ہوش و حواس میں اگر تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب آیتیں قرآن میں برابر پڑھتے تھے، لیکن اس دن ہمارے ذہن سے لگتا ہے کہ ایک دم نکل چکی تھی۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی تب ہم نے کہا کہ ہاں یار یہ تو قرآن کے اندر ہے۔ حضرت عمر نے بھی اعتراف کیا، تلوار رکھ دی اور مان گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا، ادھر خلیفہ کا انتخاب، اس کے سلسلے میں میٹنگیں ہوئیں، اور کئی میٹنگوں کے بعد بالاتفاق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ سب نے آ کر کے آپ سے بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ جب آپ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت اچانک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اچانک مدینے کی حالت بگڑنے لگی تھی، اس لیے کہ آس پاس میں جو قبائل تھے وہ سب انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے مدینے پر حملہ بولنے کا پروگرام بنا لیا کہ مدینے پر حملہ کر لیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اب ان کا قائد، ان کا رہنما گزر گیا۔ بڑی نازک حالت تھی مدینے کی، ہر طرف خطرات تھے، کتنے جو کمزور ایمان والے تھے مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، کفر پر اور شرک پر واپس چلے گئے، کتنے نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان تو رہیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کتنے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، نبی بن گئے۔ ہر طرف خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے، بڑی نازک صورتحال تھی۔ اور خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر یہ دو نام جب آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو حضرت ابوبکر کے تعلق سے کیا تصور ہوتا ہے اور حضرت عمر کے تعلق سے کیا تصور ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر کا نام جب بھی آتا ہے انتہائی شریف، انتہائی نرم دل، اور اس طرح کی جتنے الفاظ کہہ لیں وہ حضرت عمر کا نام آتا ہے انتہائی جری، انتہائی بہادر۔ لیکن حضرت ابوبکر کی بہادری اس وقت دیکھنے میں آئی، ان کے ایمان کی طاقت اس وقت دیکھنے میں آئی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر ایک لشکر ترتیب دیا تھا صحابہ کرام کا،
اور اس لشکر کا امیر بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حکم دیا تھا کہ شام کی طرف جانا ہے، ملک شام، اس جگہ جانا ہے جہاں ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام ابھی کچھ دنوں پہلے شہید ہو گئے تھے۔ ایک بڑا لشکر گیا تھا اس علاقے میں، اور پے در پے کئی لوگ، کئی کمانڈر مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان کو قیادت ملی تو مسلمانوں کو بچا کر کے واپس لے آئے مدینہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے اس حادثے سے، اور حضرت اسامہ کے والد حضرت زید وہ بھی شہید ہوئے تھے اس میں، تو کہا کہ اسی علاقے میں جانا ہے اور وہاں دشمنوں سے لڑائی کرنی ہے۔ ایک پوری فوج تشکیل دی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑ گئے تو یہ فوج حضرت اسامہ کی قیادت میں مدینے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو جرف کہا جاتا ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے بالکل بازو میں، وہیں پر یہ لشکر رکا ہوا تھا۔ اور حضرت اسامہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی کہ اللہ کے رسول آپ بیمار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب تک شفایاب نہ ہو جائیں ہم لوگ نہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کہا کہ حضرت اسامہ کا لشکر جائے گا جہاں جانا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مدینے کا حال یہ ہے، مدینے پر حملہ ہونا چاہتا ہے، کتنے لوگ آس پاس کے مرتد ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے مدینے کے اندر، یہاں امہات المومنین کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہاں پورے مدینے کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور آپ جو ہے 1000 کلومیٹر دور اپنی فوج بھیجنے جا رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی کا کام؟ کہا کہ نہیں، جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعین کیا تھا میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا، یہ میرا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ نبی کا ترتیب دیا ہوا لشکر ہے، نبی کے ترتیب دیے ہوئے لشکر کو میں روک نہیں سکتا۔ بہت سمجھایا، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی پیچھے لگے رہے کہ مت بھیجئے، مدینے میں لگا دیجئے ان لوگوں کو، مدینے کی سرحد کی حفاظت کریں، مدینے میں مسلمانوں کی امہات المومنین کی حفاظت کریں۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا حضرت اسامہ بڑے کم عمر ہیں، حضرت اسامہ کی عمر اس وقت 18-20 سال تھی بس۔ کہا کہ بالکل نو عمر ہیں، کسی معمر صحابی کو، کسی اور بزرگ صحابی کو کمانڈر بنا دیجئے، حضرت اسامہ کو مت اس کا کمانڈر بنائیے۔ سوچئے کہ حضرت اسامہ کے انڈر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس لشکر میں جانے والے۔ اس موقع پر بھی اللہ حضرت ابوبکر کا جواب کیا تھا کہ اسامہ کو اللہ کے رسول نے کمانڈر متعین کیا ہے، اور جس کو اللہ کے رسول نے متعین کیا میں اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ صحیح بات، نبی کا حکم تھا، نبی کے حکم سے اسامہ بنے تھے، میں نے تھوڑی بنایا ان کو۔ بہرحال لشکر کو بھیجا اور گئے، خود جرف تک چل کر کے حضرت اسامہ کو سواری پر بیٹھایا، اپنے پیدل چل رہے تھے خلیفہ، اسامہ سواری پر چل رہے تھے۔ اسامہ نے کہا کہ اللہ خلیفۃ المسلمین، یا تو آپ میرے ساتھ سوار ہو جائیں یا میں اتر جاؤں، میں بھی پیدل چلوں۔ آپ خلیفہ ہو کر کے پیدل چل رہے ہیں اور میں ایک ادنا خادم ہو کر کے سواری پر چلوں، اچھا نہیں لگتا۔ کہا کہ اسامہ نہ تو آپ اتریں گے نہ میں چڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو حضرت معاذ بن جبل سواری پر چل رہے تھے، اللہ کے رسول پیدل چل رہے تھے ان کو رخصت کرنے کے لیے۔ کہا کہ نہ آپ اتریں گے نہ میں چڑھوں گا سواری پر۔ بہرحال رخصت کیا، کچھ ان کو وصیت نصیحت کی، بھیجا۔ اتنا بڑا اثر ہوا اس فوج کا
کہ جب وہاں پہنچے راستے میں جہاں جاتے تھے آگے بڑھتے تھے تو سارے دیہات کے لوگ بدو لوگ کہتے تھے کہ ارے یوں دیکھو مسلمانوں کا امیر اور قائد ادھر مرا ہے اور ادھر یہ فوج لے کر کے نکلے ہیں. لوگوں پر ایک روب جم گیا کہ مسلمان ابھی طاقتور ہیں، مدینے پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ برکت تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی، جبکہ سارے لوگ مخالفت کر رہے تھے کہ نہیں، فوج کو نہیں بھیجیے باہر، مدینے کی حفاظت پر لگائیے. لیکن جب یہ لشکر باہر نکلتا ہے اور جہاں سے گزرتا ہے سب دیکھ کر کے مروب ہو جاتے تھے. وہاں پر گئے اس علاقے میں جہاں حضرت زید وغیرہ شہید ہوئے تھے، وہاں جا کر کے لڑائی ہوئی اور باقاعدہ مسلمانوں کو فتح ملی، مال غنیمت لے کر کے یہ لوگ مدینہ آئے. اسی طریقے سے مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو مدینے کے آس پاس کے بدو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ کر کے پھر شرک اور کفر پر پلٹ گئے تھے، ان سے بھی جنگ کرنے کے لیے آپ نے بھیجا لشکر. صحابہ اس میں بھی تیار نہیں تھے، اکثریت نہیں تیار تھی، حضرت عمر بھی نہیں تیار تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں حالت ٹھیک نہیں ہے مدینے کی مت بھیجیے. لیکن اس میں بھی بھیجا اور اس میں بھی کامیابی ہوئی. تو یہاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور یہاں آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت مسلمانوں نے دیکھی، اور ہمیشہ اس طرح کے مواقع پر آپ انتہائی جرأت کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان اس کا مطلب ہے کہ بہت مضبوط ہے، تب تو مدینے سے نکل کر کے ادھر ادھر فوج لے کر کے جا رہے ہیں. جتنے تھے، جتنے نبوت کے دعوے دار اٹھے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود اور کون کون لوگ تھے، سجاہ نام کی ایک عورت تک وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی تھی، سب کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئیں اور سب کو زیر کیا گیا، کتنے کو قتل کر دیا گیا. اس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کامیابی کے ساتھ اپنے ابتدائی ایام ہی میں مدینے کو، جو کہ دارالسلطنت تھا مسلمانوں کا، اور تمام مسلمانوں کو، امہات المومنین کو سمجھیے کہ ایک طرح سے تحفظ فراہم کر دیا اللہ کی توفیق سے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کے زمانے میں بڑی فتوحات بھی ہوئیں، بڑی فتوحات ہوئیں، شام میں، عراق میں، ایران میں، روم میں، ہر طرف آپ نے فوجی لشکر بھیجے اور ہر طرف فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا. آپ نے اپنے زمانے میں ایک بہت اہم کام کرایا تھا، جمع القرآن کا. قرآن کی آیتیں اور قرآن کی صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ادھر ادھر منتشر تھیں. جو کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی سورہ نازل ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو، کاتب وحی کو بلا کر کے وہ لکھواتے تھے. اس زمانے میں کاغذ اس طرح سے میسر نہیں تھے اور لکھنے پڑھنے کی چیزیں اس طرح نہیں تھی. کچھ ہڈیوں پر بھی لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، اور پتھر کے پتلے ٹکڑوں پر، سلیٹ وغیرہ پر لکھا جاتا تھا. تو اس طرح کی مختلف چیزوں پر قرآن کی آیتیں اور صورتیں لکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ مسلمان برابر لڑائیوں میں جاتے ہیں اور بہت سارے مسلمان شہید بھی ہو رہے ہیں، ان میں کتنے حفاظ ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، اور ابھی قرآن کو اکٹھا نہیں کیا جا سکا ہے. حفاظ بھی گزر جائیں گے اور قرآن کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا وہ کام میں کیسے کروں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، ابھی قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی، اس لیے اکٹھا نہیں کیا گیا، اس کو ترتیب نہیں دی گئی. لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کو قائل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس کام کے لیے مکلف کیا. کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ کتابت کرتے تھے، وحی لکھتے تھے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو اکٹھا کر کے، یکجا کر کے ایک جلد کے اندر کر دیا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا.
تقریباً 2 سال اور 3 ساڑھے 3 مہینے آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس موقع پر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2.5-3 سال چھوٹے تھے، اور یہی اتنے ہی وقفے کے بعد آخر میں بھی یہی فرق رہا 2.5-3 سال کا، یعنی وفات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 جمادی الاخرہ سن 13 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ 22 جمادی الاخرہ یعنی ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، پھر جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ۔ تو اس طرح سے 3-4 مہینے یہ اور 2 سال، یعنی 2 سال اور 3 ساڑھے 3 مہینے آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ اس کے بعد کمزور ہوتے گئے، بیمار پڑ گئے۔ جب آپ بیمار ہو گئے اور کئی دن تک آپ کی بیماری رہی، آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اب میں شاید زیادہ دن تک اس دنیا میں نہ رہ سکوں، تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد یہ ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری کون دیکھے گا۔ بہت فکر مند تھے، صحابہ کرام کو بلا بلا کر کے مشورے کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلا کر کے ان سے رائے لیتے تھے کہ فلاں کو بنا دیا جائے خلیفہ، فلاں کو بنا دیا جائے، فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، فلاں، یعنی سب سے ان کا عندیہ لے رہے تھے، سب سے مشورہ کر رہے تھے، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری کی چیز تھی، امت کے اوپر ایک خلیفہ مقرر کرنا تھا، تو یہ معمولی ذمہ داری کی چیز نہیں تھی۔ اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ صحابہ کرام سے مشورہ کر کر کے آخر میں آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اکثر لوگ، بلکہ سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق ہیں۔ پھر حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے یہ سارے لوگ آپ کے اوپر متفق ہیں اور میں آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے معذرت کرنی چاہی، لیکن کہا کہ نہیں، یہ پوری امت کا معاملہ ہے اور سارے لوگ کا آپ کے اوپر اتفاق ہے۔ بہرحال ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی ہی میں باقاعدہ اس کا اعلان کروایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اعلان کیا مسجد میں جا کر کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو مکلف کیا کہ لوگوں میں اس کو بتلائیں، اور اپنی زندگی ہی میں، یعنی حضرت ابوبکر کی زندگی ہی میں صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی تھی خلافت کی، اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا۔ اس طرح سے سوموار کا دن تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ عائشہ دیکھو، ایک کام یہ کرو کہ ہمارے گھر میں پتہ چلاؤ کہ میرے خلیفہ بننے کے بعد میری جائیداد میں کیا اضافہ ہوا ہے، اگر کچھ اضافہ ہوا ہو تو جتنا اضافہ ہوا ہے وہ کل اٹھا کر کے بیت المال میں یا میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دو۔ یہ 2 سال کی مدت میں اگر میری پراپرٹی میں، میرے گھر میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو میں اس کا اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا، میرے بعد والے خلیفہ کو کے حوالے کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں گئی، جا کر کے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ 1 یا 2 غلام جو گھر کے کچھ خاص کاموں کے لیے تھے وہ، اور ایک اونٹ تھا جس اونٹ سے ان کے باغ میں پانی کی سپلائی کی جاتی تھی۔ کہا کہ یہی 2-3 چیز تھی جو اس وقفے میں سابقہ جائیداد کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ کہا کہ میں نے یہ ساری چیز اٹھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ پہنچا سامان حضرت ابوبکر کا تو رونے لگے۔ کہا کہ اے ابوبکر، آپ نے تو اپنے بعد والوں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا، آپ نے تو اپنے بعد والوں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا، یعنی اتنا احتیاط کہ یہ اتنی چیزیں میرے خلیفہ بننے کے بعد میرے گھر میں یہ اتنا اضافہ ہوا ہے، میں اس کو بیت المال میں واپس کر رہا ہوں،
اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے بعد جو بھی اس منصب پر آئے گا اس کو بھی یہی احتیاط کرنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تخمینہ لگایا، جتنا پیسہ ہوتا تھا اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا اور وہ سارا سامان پھر اٹھا کر کے حضرت ابوبکر کے گھر بھیجوا دیا۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ بتایا کہ سوموار کا دن ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا کہ حضرت ابا جان سوموار کے دن ہوا تھا۔ کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ مجھے بھی اسی دن اٹھایا جائے۔ وہ دن گزر گیا، اسی دن رات کے وقت آپ کا انتقال ہوا، اور پھر آپ کے جنازے کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اور آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا، کیونکہ حدیث آتی ہے کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کے کمرے میں ہی آپ کی وفات ہوئی تھی اور وہیں آپ کی قبر بنائی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا۔ البتہ یہ کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تھوڑا نیچے ہٹا کر کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے پاس حضرت ابوبکر کا سر رکھا گیا، تھوڑا سا فاصلے سے تھوڑا نیچے ہٹا کر کے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کو بھی وہیں ابوبکر کے بغل میں دفنایا گیا اور تھوڑا سا ان کو اور نیچے کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ تین لوگوں کی قبریں ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آگے ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کی، اس کے بعد حضرت عمر کی، اور اس کے بعد وہاں کوئی چوتھا نہیں، اس کو پورا گھیر دیا گیا۔ جو لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر کے جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے میں کھڑے ہو کر کے پڑھا جاتا ہے، پھر تھوڑا ایک فٹ ہٹ کر کے حضرت ابوبکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا پڑھی جاتی ہے، پھر اور ایک فٹ دائیں ہٹ کر کے حضرت عمر کے سامنے ہو کر کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بھی نبی اس کے ساتھ رہے اور وفات کے بعد بھی نبی کے پہلو میں دفن کیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ تھے میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اتنے سارے فضائل اور مناقب یہ تو سمجھیے کہ عشر عشیر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ان 2 نشستوں میں یعنی 2 گھنٹوں میں بیان کیا ہے۔ اگر سارے فضائل آپ کے بیان کیے جائیں تو کئی دن تک بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں زبان درازی کرتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں اور بہت سارے صحابہ، اکثر صحابہ کرام کے بارے میں دست درازی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، ان کے اوپر ایسے الزام لگاتا ہے کہ ان کو زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کا اس دین سے، اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ یہ صحابہ کرام، یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ حدیثیں ہم تک پہنچی، اور آج ہم جو اللہ کا نام لے رہے ہیں اور رسول کا نام لے رہے ہیں اور جس دین کی نعمت سے ہم سرفراز ہیں، یہ انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پورے دین کو بدنام کرنے اور پورے دین کے اوپر سوالیہ نشان لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالی، انہوں نے خاص طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی جو خدمت کی ہے تو ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔